ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مضارع له ولا مقارن له ولا مضارع له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده من يشرك في ذاته وصفاته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وبري وتقي وعلي وحسين وحسن وفاطمة فعليه الخسران والبقاء ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وذرياته وأزواجه وأهل بيته وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لأتخذن أبا بكر خليلا
يعيدهم أخرج المشركين من جزيرة العرب سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے میں ہے جہاں محمد دا عنوان پر دی لوڑ نہیں عنوان پر دی لوڑ نہیں ان کسے بھی شے دی تھوڑ نہیں او مالک شایاں بلویندا جو بڑے دا غلام محمد دا سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے جرے جہام محمد دا سنگ دل وچ کول آ جاندے مک تک لے دے دل دے 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 سنگ دل وچ کول آ جاندے مک تک لے دے دل دے 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 دشمن بھی رات نو چھپ چھپ کے پہ سنن کلام محمد دا سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے جرچام محمد دا محبوب نے جگ اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جگ اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیا لیرانو کیتا خوب کرام محمد دا سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے جرچام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم تعریفات تسبیحات تو بعد ربیع الاول دی 5 تاریخ ہے سن 1442 ہجری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالاختلاف 8 ربیع الاول 9 ربیع الاول 10 ربیع الاول 11 ربیع الاول 12 ربیع الاول 18 ربیع الاول نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر کے آئے بالقول سید پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ نبی علیہ السلام 10 محرم نو دنیا تے تشریف لے کر کے آئے بالاتفاق جمیع محدثین جمیع تابعین تبع تابعین و اصحاب کرام 12 ربیع الاول 11 ہجری نبی علیہ السلام دنیا کو وفات پا کر کے گئے. آئیے میرے محدث سامعین و سامعات، میں آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر
آپ احباب کے سامنے ایک سوال ان کا جواب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دو انسان ہیں، ایک جشن منا رہے ہیں ایک مشن اپنا رہے ہیں۔ جشن ایک دو دن کی خوشی کا ہوتا ہے، جبکہ جڑا مشن ہوتا ہے وہ تا حیات تک چلتا رہتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام اپنی امت کو ایک مشن دے کر کے گئے ہیں کہ ہر میرا امتی کو اس مشن کو اپنائے۔ شیخ عبد الغفار مدنی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کا ہر بچہ امام پیدا ہوا ہے۔ اہل حدیث کا ہر بچہ اس بات کا حق رکھتا ہے دنیا کے ہر ممبر و محراب سے چڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کا دین سنائے۔ وہ ممبر کے کھلون کا حق رکھتا ہے جڑا اہل حدیث ہو۔ سامعین محترم، میں اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں کلمات حق صحیح معنی کے اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے ذرا میں جشن نہیں اپنا گا، میں مشن اپنا رہا ہاں۔ جشن اس بات کا ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا پہ آئے، ایک وقت تک دنیا کے رہے، پھر دنیا تو رخصت ہو گئے۔ اس تو بعد جڑی ذمہ داری ساڈے اتنے لا کر کے گئے ہیں وہ ہے قرآن و حدیث کی تعلیم کو مننا تے لوگوں کے تک پہنچانا۔ بڑے بڑے ایوانہ اندر پارلیمنٹ اندر میرے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کو پہنچانا۔ بلغوا انی ولو آیۃ، اے مشن نبی علیہ السلام اپنی امت سے سپرد کر کے گئے ہیں۔ آگے ذرا میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر وفات النبی تمہارے سامنے بیان کرنا چاہنا، اور وفات النبی کے وقت کہ جس وقت نبی علیہ السلام دنیا تو رخصت ہوئے ہیں، اس وقت بھی اپنی امت کو ایک مشن دے کر کے گئے ہیں۔ اے میرے صحابہ، اے میری امت، اس مشن کو دنیا تک پہنچا دو، اس مشن کو اپنا لو، پھر تمہارے واسطے کامیابی کامرانی ہے۔ توجہ فرمانا ذرا، نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے جتنے اعتکاف کیتے ہیں رمضان المبارک اندر، ہر سال 10 دنوں تک اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔ اور جس سال سن 10 ہجری کے اندر نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کے آخری 2 اشرے 20 دنوں کا اعتکاف مسجد نبوی اندر فرمایا۔ صحیح البخاری کی حدیث طیبہ ہے، نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اے شاید کہ میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہوئے کہ جڑا میں 20 دنوں کا اعتکاف کیتا ہے۔ دوسری حدیث طیبہ حجۃ الوداع کے موقع تے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے اس بات کو بیان فرمایا، جنہوں نے میری گل کو سن لیا یاد کر لو اور اگے دنیا تک پہنچا دیو۔ ہو سکتا ہے تسی جنوں گل سناؤ تواڈے نال زیادہ عمل کرنے والا بن جائے، اور شاید کہ آئندہ سال میں تواڈے نال مل کر کے حاضر نہ کر سکا۔ یہ بھی حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر۔ تیسری بات، نبی علیہ السلام نے جدو سورۃ النصر جڑی خطبے کے اندر تواڈے سامنے میں پڑھی ہے، یہ سورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ ادو نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر تشریف فرما سن، کہ مکہ کی طرف جو حج کرنے واسطے گئے اس مقام پہ نازل ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام اس سورت کو پڑھ کر کے سن کر کے سمجھ گئے کہ ہن میری زندگی کے آخری ایام ہیں۔ تمام محدثین کا اس بات سے اتفاق ہے کہ سورۃ النصر نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر لے کر کے آئی ہے۔ آگے ذرا میں تمہارے سامنے ہوں وفات النبی کے حوالے کے نال کچھ گزارشات بیان کراں۔ اللہ نے کلمات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ طیبہ اندر آپ علیہ السلام نے سینہ پاک کے اللہ کے قرآن پاک کے پیارے کلمات نازل ہوئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح اذا جاء جنہوں اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی ہے مکہ فتح ہو گیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی تسی ویکھتے پئے ہو لوگ قبیلہ در قبیلہ گروہ در گروہ تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کر کے کلمہ پڑھتے پئے نے. جنہاں نے تمہوں مکے تو نکالن تے مجبور کیتا اج وہی لوگ تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرتے پئے نے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ تسی لوگاں نوں ویکھتے پئے ہو يدخلون في دين الله اللہ کے دین اندر آتے پئے نے افواجا فوج در فوج بن کر کے آتے پئے نے. فسبح بحمد ربک واستغفر. اے میرے محبوب پیغمبر کثرت نال سبحان اللہ پڑھو کثرت نال اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کو پڑھنا شروع کر دیو کثرت نال اللہ کے کولوں معافیاں منگنیاں شروع کر دیو اللہ کے ہاتھ آئے ہونا شروع ہو جاؤ. انہ کان توابا یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے. آؤ میرے محترم بھائیو نبی پاک علیہ السلام نے سفر کا مہینہ جڑا پچھلا مہینہ گزریا سفر والا سفر کی 29 یا 28 تاریخ نبی پاک علیہ السلام اپنے ایک صحابی دا جنازہ پڑھ کر کے واپس آتے پئے نے. رستے کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے سر مبارک کو شدید قسم کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کو یکدم بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جب بخار ہویا آپ علیہ السلام نے ایک کپڑا لیا اس طرح اپنے سر مبارک تے بن دیتا ہے. میں نبی پاک علیہ السلام کے نال نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح ہاتھ مبارک میں اپنا ہاتھ لگایا. میرے اتنی زیادہ تپش محسوس ہوئی ہے. میں فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی امر کی وجہ اتنی زیادہ تپش تواڈے جسم پاک تو نکلتی پئی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو سعید خدری انبیاء کرام دکھ بھی سب تو زیادہ آتے ہیں انبیاء کرام دکھاں تکلیفاں سب تو زیادہ ملتیاں نے. تاں کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام کے اجر سب تو دگنا کیتا ہے. اللہ 29 صفر کی تاریخ ہے نبی پاک علیہ السلام اپنی وفات تو 13 یا 14 دن پہلا سخت بیمار رہے. حضرات دیوگار میں تواڈے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا آخری ہفتہ آخری 7 دن تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا وا. توجہ فرمایا تے ذرا نبی علیہ السلام کی وفات تو 7 دن پہلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے. بخاری شریف اندر 5843 نمبر حدیث پاک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے
نبی علیہ السلام اپنی مرض کے اندر مبتلا نے اپنی زبان پاک تو بار بار جملے ارشاد فرماتے پڑے لا یتعذروا فی مرضی ارین انا اليوم ارین انا غدا ارین انا اليوم ارین انا غدا۔ اے میری بیویو، آج میری باری کیسے بیوی دے گھر کے اندر رہن دیے اور کل میری باری کیسے بیوی دے گھر کے اندر والی رہن والی ہوئے گی۔ اللہ اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لوگو نبی پاک علیہ السلام اپنی بیویاں نو کہہ رہے سن میں چاہنا کہ میں اپنی آخری زندگی کے ایام اپنی بیوی عائشہ کے گھر کے اندر گزار لوا۔ ساری بیویاں نے مل کر کے اجازت دے دیتیاں، سونیاں سی اجازت دینیاں تسی اپنی زندگی کے ایام اپنی بیوی عائشہ کے گھر کے اندر گزار سکتے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ہفتے دے دنوں نو میرے گھر کے اندر گزار دے پئے نے۔ اتنا سخت بخار ہے نبی پاک علیہ السلام نو، آپ علیہ السلام کے جسم پاک کے میں ایک دعا پڑھ کر کے آپ علیہ السلام کے خط مبارک نو بطور برکت آپ کے سینے پاک کے آپ کے جسم پاک کے آپ کے جسم اکھل کے اطرف پھیرنی پڑیاں، میں بار بار دعا پڑھی جا رہیاں اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے کائنات کے اعمال کا میرے سونے پیغمبر نو، اے کائنات کے اعمال کا میرے ساتھ تاج نو شفا عطا فرما دے۔ اللہ اللہ، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے جسم پاک کی ہاتھ پھیرنے پڑیا۔ یہ سوموار والا دن ہے، اگر منگل والا دن آیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کے ذریعے پیغام بھجوایا۔ توجہ میری طرف کرو، غور میں گفتگو سنو۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے احوال میں بیان کر رہے ہیں، توجہ میری طرف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے منگل والے دن سوموار والا دن اپنی عائشہ کے گھر کے اندر گزریا۔ یہ تو منگل والا دن آیا، اپنے ایک صحابی کے ذریعے پیغام بھجوایا میرے عبداللہ بن مسعود نو بلا لو، میرے بلال نو بلا لو، میرے عمر نو بلا لو، میرے فلان صحابی نو بلا لو۔ نبی علیہ السلام نے سانوں کی تو بلوایا، ساڈے ماں باپ نبی پاک علیہ السلام تو قربان ہو جاوے، اسی کی تو دروازے تے دستک دتی ہے، یہ تو دروازہ کھل جائے، اجازت ملی ہے، اسی اندر تشریف لا کر کے آیا۔ نبی پاک علیہ السلام چار پاری تے لیٹے ہوئے نے، جدوں اپنے صحابہ نو ویکھیا ہے تے اٹھ کر کے بیٹھ جاندے نے، بیٹھ کر کے اکھاں تو آنسو میرے پیغمبر علیہ السلام دے جاری ہو جاندے نے۔ اللہ اللہ، میرے ماں باپ آپ تو قربان جاوے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بار بار یہی کہی جا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے بیٹھ کر کے دعا دینی شروع کر دیا۔ اللہ اللہ، مرحبا بکم حیاکم اللہ حفظکم اللہ آباکم اللہ نصرکم اللہ ہداکم اللہ رزقکم اللہ وفقکم اللہ سلمکم اللہ قبلکم اللہ وفقکم اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما گئے خوش آمدید میرے صحابہ آ جاؤ، میرے پیارے صحابہ آ جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام فرما گئے اللہ تمہاریاں سلامتیاں فرمائے، اللہ تمہاریاں حیاتیاں فرمائے، اللہ تمہاریاں مدداں فرمائے، اللہ تمہاروں نیک اعمال دی توفیقاں عطا فرمائے، اللہ تمہاروں بہترین عزت عطا فرمائے، اللہ تمہاریاں حفاظت فرمائے، اللہ تمہارے واسطے آخرت اندر درجات بلند فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام بار بار دعا دیندے پئے نے اور نال فرمایا صحابہ اوصیکم بتقوی اللہ، صحابہ
صحابہ میں تمہوں اللہ تے کولو ڈرن دی وصیت کرنا پیا وا اللہ تے کولو ڈریا دے اس تو علاوہ کسی تے کولو نہ ڈریا دے میرے نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین صحابہ کی جنت نا اللہ تعالی نے اپنے متقین بندیاں واسطے تیار کر لئی ہے متقین رب نوں او پیارے لگدے نے جڑے زمین تے فساد نہ پھیلاندے ہون زمین تے لڑائی نہ کردے ہون زمین تے سرکشی نہ کردے ہون متقین او بندے نے جڑا کسے دے گریبان نہ پھڑدے ہون زمین تے لڑائیاں نہ پاندے ہون امن و ایمان دے نال حیات دے نال دنیا تے رہن والے متقین اللہ نوں بڑے پیارے لگدے نے انہاں واسطے تے اللہ نے جنت تیار فرمائی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے قرآن کی اور آیت میں پڑھ کر کے سنایا فرمایا صحابہ الیس جہنم مثوی للمتکبرین الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین صحابہ متکبرین جہنم دے اندر سٹ دتے جان گے اپنی عناد رہن والے اپنی محنت کے اندر رہن والے اسلام کی خاطر اپنی عنان نو اگے رکھن والے متقین ظالماں نو انہاں متکبرین تے انہاں ظالماں نو جہنم کے اندر سٹ دتا جائے گا فرمایا صحابہ نو وقت قریب آ گیا ہے اور اللہ کی جنت کے اندر مکانات تیار ہو چکے ہیں جنت الفردوس سدرۃ المنتہا تے ساڈا انتظار ہوندا پیا ہے اللہ کا منگل والا دن بھی گزر گیا اگو بدھ والا دن آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدھ والے دن فرمایا میری بیویوں حریق علیہ سبع قرابین حریق علیہ سبع قرابین اے میری بیویوں تقریباً 4 دن نماز دا جڑا وقت ہے اج دے طور تے مطابق 8 9 10 دے قریب جڑا صبح دا وقت ہوندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میری بیویوں میرا دل کردا ہے میں اچھی طرح نہا لواں حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اے باتاں سن کر کے آپ کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی لگتے جگر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے وچوں ایک بہت بڑا ٹب لیا کر کے امی عائشہ کے گھر کے اندر رکھ دیتا ہے اور 7 پانی دیاں مشکاں لے آندیاں فل بھریاں ہوئیاں 7 مشکاں پانی دیاں نبی پاک علیہ السلام نو اس ٹب دے اندر بٹھا دیتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں نے مل کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سر مبارک تے پانی پانا شروع کر دیتا ہے 7 پانی دیاں مشکاں میرے پیغمبر علیہ السلام کے جدوں ساریاں اڈھیاں گئیاں آپ علیہ السلام فرمان لگے ہن بس کر جاؤ ہن میری طبیعت اندر کچھ اتفاق ہو گیا ہے آپ علیہ السلام اٹھے نے اٹھ کر کے مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور کچھ صحابہ کی جماعت مسجد نبوی اندر تشریف فرما سنے آپ علیہ السلام کے احکامات کا انتظار کرتے پے سنے صحابہ کرام جمع ہو گئے نے جن ویکھیا کہ سونے پاک پیغمبر مسجد کے اندر تشریف لے کر کے آئے نے لوگوں بدھ والا دن ہے نبی پاک علیہ السلام منبر تے چڑھ گئے نے اور آپ کے سر مبارک ایک کپڑا بنیا ہوا ہے بخار کی حالت کے اندر نے جسم اندر کچھ اتفاق ہویا تے منبر تے چڑھ گئے نے بیماری کی حالت کے اندر بھی اللہ کا دین لوگوں کے سامنے پہنچاتے پے نے اور منبر تے
چڑھ کر کے اللہ کی حمد و ثنا نو بیان فرمایا، اللہ کی تعریفات نو بیان فرمایا۔ پھر فرمایا صحابہ انہاں نے اعتراضات کیتے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی لشکر کے امیر بناتے اور رب تعالی نے امیر بنایا ہے۔ اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خیر عبد بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند اللہ۔ لوگوں اللہ تعالی نے اپنے بندیاں وچوں ایک بندے کو اختیار دے دیتا ہے، وہ بندہ چاہے کہ قیامت تک دنیا تے رہ لے، وہ بندہ چاہے کہ اللہ دے کول چلا جائے۔ جدوں نبی پاک علیہ السلام نے ان جملے اپنے صحابہ دے سامنے بیان فرمائے نے، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے نے، بیٹھ کر کے جدوں جملے سنے تے اکھاں ڈول پئیاں نے، حضرت ابو بکر صدیق نے رونا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں سی بڑا تعجب نظر کیتا، اوے ابو بکر رونا کیوں پیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام تے ایک بندے دی زندگی بیان کرتے پئے نے، ایک بندے دی گل سناتے پئے نے، تو رونا کیوں پیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق روئی جا رہے ہیں۔ صحابہ فرماندے نے سانو بات جو پتہ چلیا ہے کہ ابو بکر ساڈے سارے نال زیادہ علم والے سن۔ اللہ اللہ ابو بکر سمجھ گئے سن جس بندے دی وفات نو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بیان کرتے پئے نے، وہ خود محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر جملے ارشاد فرمائے صحابہ ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذن ابا بکر خلیلا۔ فرمایا صحابہ ایک درجہ محبت خلت والا، ایک درجہ محبت اخوت والا، فرمایا اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوندا تے میں ابو بکر نو اپنا خلیل بنانا۔ اگر میں کسی کو سب تو والے درجے دی محبت کرنے والا سمجھدا تے ابو بکر نو سمجھدا، لیکن صحابہ نے اپنا خلیل اپنے رب نو بنا لیا ہے۔ دنیا کائنات اندر سب تو زیادہ میرا محبت اپنے رب تعالی دے نال ہے، اور ابو بکر تے میرا بڑا پیارا بھائی ہے، ابو بکر میرا بڑا پیارا صحابی ہے، ابو بکر نہ میرا بڑا گہرا رشتہ اخوت والا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر بات جو ارشاد فرمایا الا ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم مساجدا۔ فرمایا صحابہ پہلا وقت دے اندر اگر کوئی اللہ کا نبی فوت ہو جاندا، اگر اللہ کا کوئی ولی فوت ہو جاندا، انہاں تے امتی تے انہاں تے منن والے اس طرح دی قبراں تے مجاور بن کر کے بیٹھ جایا کرتے سن۔ صحابہ میں تانوں منع کرنا پیا وا، پہلا لوگ اس وجہ تو تباہ ہو گئے جنہاں نے اپنی نبیاں دی قبراں نوں عبادت گاہ بنا لیا، مجاور بن کر کے قبراں تے بیٹھ گئے۔ میں تانوں منع کرنا پیا وا، میری قبر نوں مسجد نہیں بنانا، میری قبر نوں سجدہ گاہ نہیں بنانا، میری مدد میری قبر تے مجاور بن کر کے نہیں بہنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس تو بعد جملے ارشاد فرمائے اوصیکم بالانصار فانہم کرثوا وعیبتی۔ فرمایا صحابہ جڑے انصار نے نا سانو مکیوں نکال دیتا گیا تے مدینے کے اندر انصاری لوگوں نے ساری مدد فرمائی ہے۔ اگر ان انصار والیاں وچوں اگر کسی بندے کے اندر کوئی غلطی ہو جائے انہوں معاف کر دیا دے، وہ تے پکڑ نہ کریا دے، ان انصاری لوگوں کا خیال کریا دے، انہوں نے اپنی جان مال تن تو زیادہ نہ محمد نے میرے صحابہ نے محبت فرمائی ہے۔ نبی اسلام نے تو بات فرمایا صحابہ وقد قبل الذی علیہم وبقی الذی انہم۔ فرمایا انہوں نے بڑیاں وفاواں میرے نال کی انہوں نے اللہ تعالی نے نواز کے بڑے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام فرمان لگے یا ایوہ الناس انی قد تنا منی حقوق من بین ادخارکم۔ اے صحابہ تواڈے سارے دے حق ادا کرنے والا میں محمد ہاں، اگر تواڈے تو کسی دا میں حق ادا نہ کیتا ہوئے آ جاوے آ کر کے میرے کو بدلہ لے سکتا ہے، اپنا حق لے سکتا ہے۔ اگر میں کسی نو چھڑی ماری
بدلہ لے سکتا ہے. اگر میں کسی نو کوڑا ماریا ہوئے آ جائے آ کے میرے کو بدلہ لے سکتا ہے. اللہ دا او پیغمبر جڑا ساری امت واسطے دعا منگدا رہیا, او پیغمبر جن نے اسلام دی دعوت دتی ہے تے بیٹیاں نوں طلاقاں مل گئیاں, او پیغمبر جن دی بیوی جن دی بیٹی دے پیٹ اندر نگا مار کے حمل ضائع کر دتا گیا, او پیغمبر جڑا نماز پڑھے تے اون دے سر تے او جن نے سٹ دتیاں جاون, آج منبر تے کھڑا ہو کے اپنے صحابہ دے سامنے کہہ رہا ہے, صحابہ اگر کسی نے میرے کو بدلہ لینا ہوئے آ جائے آ کے میرے کو بدلہ لے لے. اللہ حضرات دی وقار ہے. میرے پیغمبر نے سلام نے پھر فرمایا صحابہ الا ومن کانا ومن کنت شتمت له اردا فهذا ردی فلیستقد منه. صحابہ اگر میں کسی نو برے جملے کہنے آ جائے او یا کر کے اپنا بدلہ میرے کو لے سکتا ہے. آج دنیا پہ حساب و کتاب میں کور کرنا چاہتا ہوں, اللہ کی عدالت کے اندر میں مسئلہ پیش نہیں کرنا چاہتا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس من کان عنده شیء فلیردہ ولا یقل فضوح الدنیا الا وان فضوح الدنیا ایسر من فضوح الآخرہ. فرمایا صحابہ اگر تو آگے تو کسی نے کسی کا حق دینا ہے اپنے حق دے دنیا کے سارے حساب و کتاب مکمل کر لو. دنیا کے بندہ ذلت پا جاوے پھر عزت مل سکتی ہے, کل قیامت والے دن ذلتاں تو بعد عزتاں نہیں ملن گیاں, ساری دنیا کے سامنے ذلیل کر دیتا جائے گا. اگر کسی نے کسی کا حق ماریا ہوئے گا, آج کے دور اندر مسلمان بھائی اپنی بہن کا حق مارتا پیا ہے, اپنے غلاماں کا حق مارتا پیا ہے. وہ تو پیغمبر علیہ السلام نے دنیا تے رہ کر کے اپنے آخری دنوں کے اندر بھی امت کا خیال کیتا, غریباں کا خیال کیتا, مسکیناں کا خیال کیتا. اللہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھنا جو سر لینے آئے. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھنا جو سر لینے آئے. بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے خود کھائے جوہر جواہر لٹائے. خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی, خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی. دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. نبی علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے, منبر تو نیچے اترے, ظہر کی نماز پڑھائی گئے, ظہر کی نماز تو بعد پھر منبر پہ چڑھ گئے. منبر پہ چڑھ کر کے فرمایا اے میری پیاری لگتے جگر فاطمہ, اے میری پیاری پھوپھی صفیہ, مت سمجھیا جے اسی اہل بیت دے وچوں اللہ سانو بچا لے گا. اپنے عملاں دا خیال کریا جے, اپنے نیک مال دا چاہیدا لیا جے. نہ محمد تو بچا نہیں سکاں گا, نہ محمد تو رب دی پکڑ تو بچا نہیں سکاں گا. اللہ کی عدالت کے اندر تسی خود جواب دے ہوگے. اور تو بعد نبی علیہ السلام اپنے گھر کے اندر تشریف لا کر کے آ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے آپ علیہ السلام کی شدت مرض کی حالت یہ ہے, آپ چار پائی کے لیٹنے, ایک لت کلوز کرتے ہیں, ایک لت پھیلانے میں, کبھی لت کھڑی کرنی ہے, کبھی لمبی پا لیں گے. اور آپ کے اس طرح چار پائی مبارک کے قریب ہے, ایک پیالہ پانی بھر کیا ہوا ہے. آپ علیہ السلام بار بار پانی کے اندر ہاتھ مارتے ہیں, اپنے چہرے پہ لگا لینے میں. آپ حالت میں میرے پیغمبر علیہ السلام کی اللہ میرے محترم بھائیوں, پھر بات جدو بہت والا دن گزریا, پھر جمعرات والا دن آیا. صحابہ کرام اکثر آپس میں اندر گلاں کریا کرتے سن. حضرت عبداللہ بن عباس آپس میں اندر گلاں کریا کرتے سن. فرماندے سن لوگو یوم الخمیس, یوم الخمیس, لوگو جڑا جمعرات کا دن نبی پاک علیہ السلام جو تے گزریا ہے سانو بھول نہیں
بیان فرماندیاں نے بخاری شریف کی حدیث طیبہ کتاب المناقب اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے کو قلم لے کر کے آؤ ایک کاغذ لے کر کے آؤ میں تمہیں کچھ لکھ دینا تمہیں کچھ تحریر کر دینا تاکہ تمہاری وصیت ہو جائے میرے جان تو بعد تسی گمراہ نہ ہو سکو اور نبی علیہ السلام کبھی بار بار کشیاں دیے کبھی بار بار ہوش آ جاتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو اسی کیوں قلم جواب لیا کر کے دے گئے جانے کہ آپ علیہ السلام نے لکھن دی تکلیف نہ دیئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ادب کا خیال کرتے ہیں کہہ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام تو کو بولنا مشکل ہے اور آپ نے کیوں قلم جواب لے کے جا کر کے دے گئے ہو سکتا ہے آپ نے زیادہ زحمت اٹھانی پڑے آپ کی بیماری زیادہ شدت زیادہ بڑھ جائے تکلیف ہو گئے اسی پسند نہیں کرتے صحابہ کرام کہتے ہیں اسی دوبارہ نبی پاک علیہ السلام سے کو پوچھیا آپ علیہ السلام نے تین باتاں اپنی امت کے سامنے بیان فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب لوگوں جمعرات والا دن ہے اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب صحابہ اجید الوفد کما اجید الوفد کنحو ما اجیدهم صحابہ اوصیکم بکتاب اللہ صحابہ کہڑے مشرک نے انہاں کو جزیرہ عرب تو نکال دیو شرک کرنے والا بندہ جزیرہ عرب کے اندر نہیں رہ سکتا اللہ کا شرک کرنے والا بندہ جزیرہ عرب کو نکال دیتا جاوے اس تو بعد اعلان فرمایا صحابہ جس طرح کوئی مہمان آتا ہے جب میں محمد سے مہمان کا خیال کرنا دوسری بھی کہیں خیال کرے آتے اللہ جب کوئی مہمان آئے ان میں کر کے اپنا دل چھوٹا نہ کرے آتے ان کی خاطر توادو کرے آتے مہمان اللہ بھی نعمت ہویا کرتا ہے اگر کوئی وفد آتے ان کا خیال کرے آتے اور میرے پیغمبر علیہ السلام سے اپنی کمریاں لا کر کے مہمان دی عزت کرتے پہنے آج کا مہمان آتا ہے اسی پہلے مٹھے کے بعد پانی شروع کر دینے کئی دنوں تو بعد کئی مہینیاں تو بعد ماں باپ کے تر جان تو بعد جب بیٹیاں اپنے پراواں کے کاتے کراندیاں نے حضرات دی وقار سچی گل تو انہوں سنا دیواں بیٹیاں جدو آتیاں نے مسکرا کر کے آندیاں نے گھر کے اندر رویہ بیٹی اپنے پراتاں صبح کے واپس جاتیاں نے اپنے مہمانہ کا خیال کرے آتے میرے پیغمبر اسلام نے اعلان فرمایا حضرات دی وقار پھر کی گل بیان فرمائی اللہ صحابہ اللہ کی کتاب تو انہوں دے کر کے جا رہے ہیں اس کتاب کا خیال کرے آتے اس کتاب نو پڑھتے رہے آتے اس کتاب کی عمل کرتے رہے آتے نبی پاک علیہ السلام نے جو باتاں ارشاد فرمایا حضرات دی وقار ہے ادھر نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے پھر مغرب کی نماز پڑھان واسطے مسجد اندر تشریف لا گئے جا کے سورۃ المرسلات والمرسلات عرفا فالآصفات اسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لصادق نبی پاک علیہ السلام نے مکمل سورۃ المرسلات نو نماز مغرب کے اندر ادا کیتا ہے اے آخری نماز میرے پیغمبر علیہ السلام نے یعنی مغرب کی رات علیہ السلام نے مصلی پہ کھڑے ہو کر صحابہ کو بیان فرمائی صحابہ کے سامنے ادا فرمائی نبی پاک علیہ السلام ہے پھر بات تو گھر کے اندر تشریف لا کر کے آ گئے ایک پاس حضرت علی نے ایک پاس حضرت عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ علیہ السلام نے پیر مبارک زمین کے خط کھینچ دے چلے آ رہے ہیں خط کھینچ دے چلے آ رہے ہیں گھر کے اندر
تشریف کر کے آئے، مرد بڑھتا گیا، عشاء دی نماز دا وقت ہویا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بے ہوش ہو جاندے نے، کبھی آپ علیہ السلام دی طبیعت اندر افاقہ جاندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو ہوش آئیے اہانا وقت الصلاۃ، کہ نماز عشاء دا وقت ہو چکی ہے، جی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی نماز عشاء دا وقت ہو چکی ہے۔ حضرات کی وقار ہے، پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پھر بے ہوش ہو گئے، پھر جدو ہوش اندر آئے فرمایا کہ عشاء دی نماز ادا کر لئیے، فرمایا نہیں سونے معبود جی، صحابہ مسجد کے اندر تواڈے انتظار کرتے پئے۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان پاک تو جملے ارشاد فرمائے، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ادا صحابہ او ابو بکر نو کہونا، حضرت بلال نو کہونا کہ اذان دے دے، عمر فاروق ابو بکر صدیق نو کہونا کہ نماز پڑھا دے۔ اللہ پھر نبی علیہ السلام نو بے ہوشی آ گئی، پھر پوچھیا کہ نماز دا وقت ہو چکی ہے، جی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے 4 مرتبہ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہونا کہ مصلی تے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا دے۔ بڑی مشکل کے نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترا مصلی تے آئے نے، آپ کی نماز پڑھانی شروع کر دیتی ہے، نماز پڑھائیے، ادھر نماز واسطے کھڑے ہوئے ہیں، ادھر نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت اندر افاقہ ہویا، آپ علیہ السلام نے علی نو بلایا، عباس نو بلایا، بلا کر کے کندیاں تے اترا ہتھاں نال ٹیک لگا کر کے مسجد کی طرف تشریف لا کر کے آگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے کر کے مصلی تو پیچھے کھسکنا شروع ہوئے، نبی علیہ السلام نے فقوما الیہ رسول اللہ بیدہ، آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کا اشارہ فرمایا ابو بکر کھڑا رہ میرے مصلی تے۔ آپ علیہ السلام بائیں طرف آ کے ابو بکر تے بیعت ہونے لوگوں صحیح البخاری دی حدیث سے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے تعالیٰ ابو بکر دی امامت کروائیے، ابو بکر میرے پیغمبر دی اقتداء کے اندر نماز پڑھتے پہنے، اور سارے صحابہ ابو بکر دی اقتداء اندر نماز پڑھتے پہنے، میرے پیغمبر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے مصلی رسول کی نماز پڑھتے پہنے۔ ایک اللہ کا پیغمبر ہے، ایک اللہ کے پاک پیغمبر کا پیارا صحابی صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحابہ کرام نے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ پھر صبح جمعے کا دن گزریا، پھر ہفتے والا دن آیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے ہفتے والے دن آپ علیہ السلام دی طبیعت اندر جو کچھ بہتری آئی، افاقہ آیا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کر کے اس بات کا اعلان فرمایا کہ صحابہ ہفتے والے دن جو مقصور کی نماز پڑھنا تے دوبارہ مسجد اندر آئے، حضرت ابو بکر صدیق پھر مصلی تو پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ابو بکر کو فرمایا ابو بکر کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے پھر نماز پڑھائی۔ پھر اتوار والا دن آیا، اتوار والے دن نبی علیہ السلام اپنے ہتھاں دے نال 7 دینار گھر کے اندر اتنی پونجی 7 دینار اللہ کے راستے اندر وقف کر رہے ہیں، اور نال 40 کے قریب غلاماں آزاد کر رہے ہیں، اور گھر کے اندر کوئی اسلحہ ضلع وغیرہ وہ صحابہ کرام کے اندر ہبہ کر دیتا، اور نبی علیہ السلام نے اپنے حسن و حسین کو بلایا، اور بلا کر کے انتہائی پیار و محبت دلال انہوں نے شفقت فرمائی۔ اگے آیا سوموار والا دن، توجہ فرمانا ذرا،
میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دا آخری دن سوموار والا دن. آؤ میرے محترم بھائیو شروع دی گل تواڈے سامنے دوبارہ بیان کر دیواں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت اندر اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے 10 محرم نو پیدا ہوئے نے, کوئی محدث کہتا ہے 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے. حضرات دی وقار ہے پاکستان بنن تو پہلا 12 ربیع الاول نو یوم وفات پر صغیر اندر منایا جایا کرتا سی. اللہ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات والی تاریخ اندر کوئی اختلاف نہیں ہو. 12 ربیع الاول والے دن نبی پاک علیہ السلام دنیا پر تشریف لا کر کے گئے. توجہ فرمایا کہ ذرا جو صبح فجر کی نماز ادا کروائی گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح سوموار والے دن مسجد منبر کے اندر اس طرح مصلی سے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے پے نے. نبی پاک علیہ السلام اس طرح اپنے حجرے مبارک کو ایک پردہ سیر سے کرتے نے. صحابہ کرام حضرت انس بن مالک فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام کی جو طبیعت میں کیا نماز کے اندر ہی بڑے خوش ہو گئے. قریب سی کے کچھ صحابہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام اچانک دیکھ لیا نماز توڑ دیں گے آپ علیہ السلام کے قریب چلے جاندے. آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اسکنوا علی صفوفکم, اپنی صفوں کو سکون اختیار کرو, اپنی نماز کو مکمل کرو. حضرت ابوبکر مصلی تو پھر پیچھے ہٹنا شروع ہوئے. فرمایا کھڑا ہو کر کے انہوں نے نماز پڑھا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سوموار والا دن کڑیا سوموار والا دن آیا ادھر ایک سورج غروب ہو رہا ہے ادھر ساری کائنات کا سورج غروب ہو رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ نو بلا کر کے آؤ. فاطمہ آ گیا. حسن حسین نو بلا کر کے آؤ. حسن حسین آ گئے. اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن نو چومیا, حسین نو چومیا, علی المرتضیٰ نو اپنے سینے نہ لگایا. فرمایا میرے اہل بیت دے لوگ نے انہاں دا خیال کریا دے. پھر بعد اپنی بیٹی فاطمہ نو بلایا, اے میری بیٹی ذرا میرے قریب اپنا ساتھ کرنا. نبی پاک علیہ السلام نے کان اندر ایک گل کہی ہے. حضرت فاطمہ رو پئیاں, پھر گل کہی ہے مسکرا پئیاں. فرماندیاں نے میرے باپ نے مینوں آکھیا اے میری بیٹی فاطمہ میں ہن تیرا باپا دنیا تو جان لگا وا. جدوں میں گل سنی میں رو پئیاں. میرے باپا نے مینوں فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ ہن میرے جان تو بعد سب تو پہلا جنت کے اندر تو مینوں آ کے ملے گی. میں مسکرا پئیاں. پھر میرے باپا نے مینوں آکھیا اے میری بیٹی اللہ نے جنت دی جتنیاں عورتاں بنائیاں نے ساریاں حورا ساریاں عورتاں دا سردار اے میری بیٹی اللہ نے تینوں بنا دیتا. میں مسکرا پئیاں. اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے پھر بعد میں نبی علیہ السلام نے اپنے سینے طیبہ پہ نام لگا لیا. میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے اتنا مسواک کرن دا ارادہ کرن لگے. نبی علیہ السلام نے نظرہ مسواک دے پڑھیا. آپ علیہ السلام نے اشارہ کیتا میں مسواک کرنا چاہنا وا. نبی پاک علیہ السلام نے مسواک پیش کر دی گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی شدت مرد نہ کمزوری ہے. آپ علیہ السلام کو مسواک چبائی نہیں گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک چبا کر کے تھمائی گئے. آپ علیہ السلام نے مسواک کر لے گئے. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام ہے اترا حضرت عائشہ فرمانیاں نے بخاری شریف کے الفاظ نے نبی پاک علیہ السلام نے اترا اپنے سینے کے نال میری گردن تے میرے سینے کے قریب آپ علیہ السلام دا سر مبارک ہے. اور آپ علیہ السلام بار بار اپنی زبان پاک کو ایک جملے بولتے پئے نے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. موتیاں بڑیاں زیادہ سختیاں آیا کرتی ہیں. پھر فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنتوں میں یہودیاں عیسائیاں تھے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں تے سجدہ گاہ والی جگہ بنا لیے. پھر
نبی علیہ السلام نے جملے بولے حضرت ام سلمہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی پیاری بیوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے آخری جملے جڑے نبی پاک علیہ السلام کی زبان پاک تو نہ سنے نے فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اوے لوگوں نمازاں دا خیال کریا تے نمازاں ضائع نہ کریا تے اپنے غلاماں دا خیال کریا تے غلاماں تے ظلم نہ کریا تے غلاماں تے حق نہ ماریا تے انہاں دا خیال کریا تے بار بار یہی جملے ارشاد فرماندے پئے نے اس تو بعد فرمایا ایک حقوق اللہ تے حقوق العباد کا طرف دے دیتا ہے میں فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی یہ جملے زبان تو نکلے نے تے روح برباد ہو گئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون وہ لوگ 12 ربیع الاول والا دن ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام 11 ہجری نو سوموار والے دن چاشت کے وقت دنیا تو رخصت ہو گئے نے 12 ربیع الاول والے دن میں تا جشن ہی مناتا میرے پاک پیغمبر کے صحابہ میں روندے نظر آندے نے حضرت فاطمہ الزہرا روندیاں نظر آندیاں نے میرے نبی پاک علیہ السلام دے سنو گزیر 7 سال کے 2 بچے روندے نظر آ رہے ہیں اللہ اللہ صحابہ کرام روندے نظر آ رہے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا بے کر کے فرماندیاں نے صبت علیہ مصائب صرف لیا فرماندیاں نے ایسیاں مصیبتاں ساڈے تے آ گئیاں اگر مصیبتاں گنا تے آندیاں رات بھی گنا اندر تبدیل ہو جاندے اللہ اللہ دن بھی راتاں اندر رات گنا تے اندر تبدیل ہو جاندیاں ایسیاں مصیبتاں آئیاں صحابہ کرام رونا شروع کر گئے اللہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق آئے دیکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو گئے سیدھے امی عائشہ دے کمرے اندر آئے آ کے حضرت چادر مبارک سیر تے کر لے گئے آپ علیہ السلام دی پیشانی مبارک کے بوسہ دیتا ہے اور حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میان کے تلوار کٹ لیں تلوار کٹ کے اعلان کرنے لگ جاندے نے اور یہ لوگوں جنہیں یہ آکھیا کہ اللہ کے پیغمبر دنیا چھڑ کر کے چلے گئے ہیں میں عمروں کا سارا تن تو جدا کر چھڑا گا صحابہ کرام ڈر گئے سہم گئے حضرت ابو بکر آئے فرماتے ہیں یا عمر اجلی سے یا عمر عمر بیٹھا کیڑیاں گلاں کرنا پہ آئے عمر فاروق گل توجہ نہیں سن لیتے حضرت ابو بکر آئے منبر پہ چڑھ گئے منبر پہ چڑھ کے اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی پھر فرمایا من کان منکم یمن یعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن كان منكم من يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات پیغمبر دنیا چھڑ کر کے چلا گیا ہے جنا دعاتے تو سونے پیغمبر دی عبادت کرتا ہے وہ جان لگے کہ اللہ کے پیغمبر دنیا سے چھڑ کر کے چلے گئے ہیں جنا دعاتے تو اللہ دی عبادت کرتا ہے حی لا جمود کائنات تیرا بدیدات حی قیوم ہے پھر فرماتے ہیں لوگوں قرآن کے اندر آئے جتنے پیغمبر آئے ہیں سب دنیا چھڑ کر کے چلے گئے ہیں صحابہ کرام نے جو گل سنی ہے ہوش آ گیا میں دسنا چاہنا وا ہر مسئلے دخل قرآن اندر ہے ہر اختلاف دخل قرآن پاک اندر ہے اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ فرماندیاں نے اج او نبی دنیا چھڑ کر کے چلا گیا ہے جیسے نبی نے کبھی پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھاتا اج او نبی دنیا چھڑ کر کے چلا گیا ہے جنہیں کبھی دشمنوں واسطے بد دعاواں نہیں کیتیاں اج او نبی دنیا چھڑ کر کے چلا گیا ہے جنہیں ہمیشہ غربت فقیری والی زندگی گزاری ہے آج وہ نبی دنیا چھڑ کر کے چلا گیا ہے جنہیں کبھی ساری رات سکون اور سو کر کے نہیں دیکھا اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جی پھر بات تو ایک لاحق قبر بنا دیتی گئی ہے لاحق قبر بنانے کے بعد حضرت
علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیتا ہے لوگوں 12 ربیع الاول والے دن وفات ہوئی ہے پھر بات ہوا آپ کی قبر مبارک ہے آپ کی چارپائی جس جگہ تے وفات ہوئی ہے اس جگہ تے قبر بنائی گئی ہے پھر بات ہوا آپ کی چارپائی رکھ دیتی گئی ہے صحابہ کرام دا گروہ آیا کلا کلا آ کے درود پاک پڑھتا رہا جاندا رہا پھر بعد چ عورتیں نے آ کے نماز جنازہ پڑھی ہے پھر بعد چ بچے نے آ کے نماز جنازہ پڑھی ہے سوموار والے دن شاشت وقت نبی پاک علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے منگل والا دن گزریا پھر بدھ والے دن رات نو جا کر کے عشاء تو بعد نبی پاک علیہ السلام نو پھر قبر اندر دفنا دیتا گیا اس قبر اندر اس جگہ تے میری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک ہے اوے لوگ 12 ربیع الاول والا دن جس دن کے اندر تو جلوس نکالنا پیا ہے جس دن کے اندر تو نعرہ بازیاں لگانا پیا ہے اس دن میرے فاطمہ دیاں تو نظر آندے نے اس دن میرے حسن حسین نوں روندے نظر آندے نے اللہ علیہ جنت دین سانوں کہہ رہا ہے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا اللہ اللہ سلام سے پڑھ کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام سے پڑھ کہ جس نے بےکسوں کی دستگیری کی سلام سے پڑھ کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے سلام سے پڑھ کہ جس نے گالیاں سن کر پھول برسائے سلام سے پڑھ کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام سے پڑھ کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام سے پڑھ کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام سے پڑھ کہ جو زخمی ہوا پادار طائف میں سلام سے پڑھ کہ جس کے حق میں